ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض مرحومین کے لیے گھر میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اس میں عورتیں بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوب باتیں چلتی ہیں، تو ایسی قرآن خوانی کروائیں یا نہ کروائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیے کہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنچتا ہے ثواب اور برکت بھی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح قرآن خوانی گھر میں کروانا کہ سارے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے معذرت کے ساتھ کچھ بیچارے کم علم حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں، جیسے کوئی آ گیا جی قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیں، قاری صاحب لے کے بیٹھ گئے، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ زور سے پڑھو زور سے پڑھو، خصوصاً جب تھوڑا سا گھر میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ اب نیاز آنے والی ہے یا شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں، تو پھر وہ تحریک سی ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے، مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے، اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، پھر ہمیں پتہ نہیں ہوا ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو جی یہ پڑھ لیں، پھر ارے وہ ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا، ارے بھائی اچھا بعض کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں یہ صفحہ تم پڑھتی جاؤ ذرا جلدی جلدی ختم ہو جائے، اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو دو صفحے تین تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے، وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے اور میں یہاں پہ پڑھا ہوا ہوں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، اگر پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا بھائی بیٹھو قرآن پڑھ لو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے، اور یاد رکھیں جب اس پہ اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے کوئی آ کر پڑھ لے، آپ اس کو بخشش وغیرہ دے دیں کوئی، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبور پہ بٹھا دیتے ہیں، قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں بابا جی آپ یہ روزانہ ایک قرآن پڑھ دیا کریں ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یاد رکھیں اگر وہ یس کہہ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ طاعت پر اجرت لینا منع ہے۔ خاص مواقع پہ فقہا نے اجازت دی ہے، جیسے دینی استاد اجرت لے گا صحیح ہے، مؤذن آج کل ہیں، امام ہیں، یا دینی استاد پڑھا رہا ہے جیسے فقہ وغیرہ کی کتابیں، یہ ضرورت کے تحت اجازت دی گئی ہے، اور اس طرح قرآن ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت شرعی لحاظ سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں اجارہ باطل ہی ہوگا۔ ان تمام باتوں پہ توجہ رکھیں۔